بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر نبی کی نسل اپنے بیٹے سے چلی، جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام امام حسن اور حسین کو یبنا رسول اللہ کہتے، یعنی رسول اللہ کے بیٹے، اور یہ لقب آپ کی نسل سے چلتا ہوا حضرت امام مہدی تک آیا۔ اسی لیے جو آل نبی یعنی حضرت فاطمہ اور اولاد علی ہو اس کو سید کہتے ہیں۔ کربلا کے بعد امام حسین کے بیٹے علی زین العابدین اور امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ زندہ رہے۔ اب جن سادات کرام کا نسب امام حسین سے جا کر ملے وہ حسینی سید، اور جن کا نسب امام حسن سے جا کر ملے وہ حسنی سید کہلاتے ہیں۔ جبکہ گیلانی یا بخاری سید گیلان اور بخارا شہر کی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ کچھ حسنی حسینی سید بھی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے والدین میں سے کسی ایک کا سلسلہ امام حسن جبکہ دوسرے کا سلسلہ امام حسین سے ملتا ہے۔ اسی طرح امام علی کی وہ اولاد جو آپ کی باقی بیویوں سے ہوئی وہ علوی کہلاتی ہے۔ باقی سادات کرام علاقے اور جن ہستیوں سے ان کا سلسلہ ملے ان کی وجہ سے مشہور ہیں، مثلا بخاری، گیلانی، شیرازی، کاظمی، رضوی، نقوی، زیدی، زنجانی، شمسی، تبریزی وغیرہ۔ ابراہیم بن مہران سے روایت ہے کہ کوفہ میں ہمارے پڑوس میں ایک شخص قاضی رہتا تھا جس کی کنیت ابو جعفر تھی۔ جب آپ کے پاس کوئی سید آتا اور آپ سے کوئی چیز طلب کرتا تو آپ اس کو دے دیا کرتے تھے اور اپنے نوکر سے کہہ دیا کرتے کہ جو چیز اس نے لی ہے اس کو علی ابن ابی طالب کے کھاتے میں لکھ دو۔ اسی طرح زندگی بسر کرتا رہا اور پھر وہ شخص غربت میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اپنے حساب کتاب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک شخص کا گزر ہوا اور اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا، آپ کے بڑے قرضدار علی ابن ابی طالب ہیں۔ قاضی کو اس بات نے غم میں ڈال دیا۔ رات ہوئی اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی اور امام حسن حسین کو اپنے سامنے دیکھا۔ رسول اللہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو کہا، تمہارے باپ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، اس شخص کا حق ہے، میں اس کو اسی لیے آپ کے پاس لایا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کو دے دو۔ اس شخص کا بیان ہے کہ حضرت علی نے مجھے اون کی بنی ہوئی تھیلی دی اور فرمایا، یہ تیرا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد علی میں سے جو شخص بھی تمہارے پاس آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہو اس کو دینے میں دریغ نہ کرنا، چلے جاؤ، اس دن کے بعد کبھی تم پر فقر طاری نہ ہوگا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا تھا اور تھیلی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں نے اپنی عورت کو آواز دی اور کہا، چراغ جلاؤ۔ میری عورت نے دیا جلایا۔ تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 1000 دینار تھے۔ یہ مال دیکھ کر میری بیوی نے کہا، خدا سے ڈرو، تم نے یہ مال کس تاجر کا چوری کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، در حقیقت واقعہ ایسا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنے کھاتے کی کتاب میں دیکھو، اگر اس میں جو رقم تحریر ہے وہ 1000 دینار بنتی ہے تو تم سچے ہو۔ میں نے کھاتا نکالا تو اس میں پورے 1000 دینار تحریر تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔